روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ ایمان کو کس طرح مضبوط بناتا ہے اور کس طرح 30 دنوں تک ایک مومن کی فوجی انداز میں تربیت کرتا ہے، اور روزے دار کا اجر و ثواب رمضان میں کس طرح بڑھا دیا جاتا ہے۔ مقصد سے پہلے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر اس لیے فرض کی ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہیں اور افطار کے بعد جو چاہے کرتے پھریں، یا زیادہ سے زیادہ 5 نمازیں اور 1-2 سپارے پڑھ کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا؟ ہرگز بالکل نہیں، روزے کا مقصد یہ نہیں۔ دراصل اسلام میں روزہ، نماز اور دیگر عبادتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک فرد کی تربیت اس طرح کی جائے کہ اس کی پوری زندگی، اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے معاملات کرنا، غرض ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے بن جائے۔ دوسری عبادات، نماز، حج، زکوٰۃ میں ظاہری حرکات ہوتی ہیں اور سارا حال سامنے ہوتا ہے، جبکہ روزے کا معاملہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک بچہ سب کے ساتھ سحری کھائے اور افطار کے وقت تک دوسروں کے سامنے کچھ نہ کھائے، لیکن چھپ چھپا کے پانی پی لے یا کچھ کھا لے تو کسی کو خبر نہ ہو سکے گی، لیکن جو بچہ یا بڑا حقیقت میں روزہ رکھتا ہے، سخت بھوک پیاس میں بھی کچھ کھانے پینے کا خیال تک دل میں نہیں لاتا، ذرا سوچو کہ اس کا اپنے رب پر کتنا زبردست یقین ہے کہ بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتا ہے مگر اللہ کے ڈر سے کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی ساری خفیہ حرکتیں پوری دنیا سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ اس طرح وہ جتنا آزمائش میں پورا اترتا ہے، اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے صبح سحری کے لیے اٹھو، وقت پر کھانا پینا بند کر دو، دن بھر میں یہ کام کرو، فلاں وقت نہ کرو، شام کو ٹھیک وقت پر افطار کرو، پھر تراویح کے لیے دوڑو، جھوٹ، جھگڑا، غیبت اور دیگر برے کاموں سے بچو۔ اس طرح دیکھا جائے تو صبح سے شام تک یہ ایک فوجی انداز کی تربیت ہے، جس کے بعد رمضان کے دوران ہر طرف نیکی اور پرہیزگاری کا ماحول بنا ہوتا ہے۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوتا ہے۔ جس شخص کا روزہ نہیں ہوتا وہ بھی روزے دار کے احترام میں چھپ چھپا کر کھانا کھاتا ہے۔ ہر شخص رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا ہر عمل اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے، مگر روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں اس کا جتنا چاہے اجر دوں۔ روزے کی حالت میں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، فاقہ کسے کہتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا باعث ثواب کیوں ہے اور محتاجوں کی مدد کیوں کرنی چاہیے۔ اگر اسکول جاتے ہوئے آپ نے راستے میں پڑی اینٹ اس خیال سے ہٹا دی کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، یا کانٹا ایک طرف ہٹا دیا کہ کسی کے پاؤں میں نہ چبھ جائے، یا کسی غریب کی مدد کر دی، تو ان نیک کاموں کا اجر اتنا ہی نہیں ملے گا بلکہ رمضان میں یہ اجر 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ جتنی نیک نیتی سے ہم روزے رکھیں گے اور جتنے نیک اعمال کریں گے اور پھر باقی 11 ماہ اس کے ہم پر اچھے اثرات ظاہر ہوں گے، اتنا ہی اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ Please subscribe.